اللہ یا 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 اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کے کچھ سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں، وہ مشرق و مغرب میں مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود شریف مجھ تک پہنچاتے ہیں. پس جو شخص ہر جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. یہ جو فرشتے درود بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود نہیں سنتے، بلکہ فرشتوں کا پیش کرنا بارگاہ رسالت کی عظمت کے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل محبت کا درود خود بھی سماعت فرماتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی سب کے اعمال سے باخبر ہے، مگر فرشتے بارگاہ الہی میں اعمال پیش کرتے ہیں، تو یوں فرشتوں کے پیش کرنے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کی خبر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر علیم و خبیر ہے، سنتا دیکھتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر بھی فرشتے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ اس کی بارگاہ کی حکمتیں ہیں، آداب بارگاہ بھی ہیں تو اس کی حکمتیں ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے بھی درود پیش کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی سماعت کرتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آج آپ کو ایک فرما بردار، نیکوکار اور ایماندار لڑکے کی دلچسپ سبق آموز حکایت سناتا ہوں. بہت پرانی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جو اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا. وہ اپنی بیوی اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اس کی بیوی نے دل میں کہا، میں اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے اس سے افضل جگہ نہیں پاتی جہاں وہ خرچ کیا کرتا تھا. اس کا شوہر کہاں خرچ کیا کرتا تھا؟ اس کا شوہر بھلائی اور نیکی کے کاموں پر خرچ کیا کرتا تھا، اچھے کاموں میں خرچ کرتا تھا. جو مال اچھے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اچھا خرچ کہاں ہوگا؟ تو اس کے بچے کی امی نے بھی یہی کہا کہ اس کا چھوڑا ہوا مال میں بھلائی کے کاموں میں خرچ کروں گا. لہذا اس نے تمام مال صدقہ کر دیا، سوائے 200 درہموں کے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کر رکھے.
200 درہم بیٹے کے لیے رکھ لیے، باقی سارا مال صدقہ کر دیا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے پوچھا، اے میری امی جان، میرا باپ کون تھا؟ ماں نے جواب دیا، تیرا باپ بنی اسرائیل کے عزت دار لوگوں میں سے تھا۔ بیٹے نے پھر پوچھا، کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ ماں نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن وہ ہمیشہ بھلائی کے راستے پر خرچ کیا کرتا تھا، تو میں نے بھی اسی راستے میں خرچ کر ڈالا۔ مال تو چھوڑا تھا لیکن میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، تمام مال نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیا۔ بیٹے نے پوچھا، آپ نے میرے حصے کا سارا مال کیوں صدقہ کر دیا اور اس میں سے کچھ نہ بچایا؟ اس کی ماں نے کہا، تمہارے حصے کے 200 درہم باقی ہے۔ اچھا ایک بات بتا دوں، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے نا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے جو وراثت کے قوانین اور اصول ہیں یہ اپنی جگہ پر مقدم ہے، یعنی یتیم بچے کا مال جو ہے اس کے احکام، وراثت کے احکام، یہ علماء اور مفتیان اکرام بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس کو اسی انداز میں ہی خرچ یا تقسیم کرنا چاہیے جیسے شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ تو چونکہ پرانے وقتوں کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے وہ سارا مال صدقہ کر دیا تھا، 200 درہم تیرے رکھ لیے۔ لڑکے نے عرض کی، لائیں پھر میرا حصہ جو ہے، میرا مال مجھے دے دیں تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کروں۔ چنانچہ وہ لڑکا اپنی ماں سے 200 درہم لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے ایک جگہ سے گزرا، وہاں اس نے ایک مردہ دیکھا، ایک مرا ہوا آدمی جس کا کفن ہی نہیں تھا۔ اب بڑا پریشان ہوا، وہ غریب آدمی جس کے پاس کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا۔ اب اس نوجوان نے یہ سوچا کہ اس سے زیادہ اچھا کام کیا ہوگا کہ ایک غریب کو، بے کفن کو میں کفن کے لیے کپڑا دے دوں۔ چنانچہ اس نے 200 درہم میں سے 180 درہم کا کپڑا خریدا، کفن خرید کر اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا اور اس کی قبر پر مٹی ڈالی۔ قبر پر مٹی ڈال کر پھر وہ 20 درہم جو بچے وہ لے کر آگے چل پڑا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے 200 درہم تو اس کو ملے تھے، اور 200 درہم میں سے بھی اس نے 180 درہم جو تھے وہ اس بے گورو کفن غریب آدمی پر خرچ کر دیے۔ یہ بھی نیکی کا کام تھا۔ اب صرف 20 درہم اس کے پاس بچ گئے۔ اب جب یہ آگے بڑھا تو اس کو ایک آدمی ملا۔ اس شخص نے پوچھا، اے نوجوان، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ کا فضل تلاش کرنے جا رہا ہوں، روزی رزق اللہ کا فضل۔ اس نے کہا، وہ آدمی جو ملا تھا اس لڑکے کو، اس شخص نے کہا، اگر میں ایسی چیز کی طرف تیری رہنمائی کروں جس سے تو اللہ کا فضل پائے تو اس میں سے آدھا میرا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا، اے نوجوان، میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس سے تجھے اللہ کا فضل، اس سے مراد مال، دولت، رزق وغیرہ ملے گا۔ اس نے کہا، پھر آدھا میرا ہوگا کیونکہ نسخہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ لڑکا مان گیا۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، مجھے تم بتاؤ۔ اس شخص نے کیا بتایا اس کو، کیا راز بتایا کہ کیسے مال دولت ملے گا، اللہ کا فضل ملے گا؟ تو اس شخص نے
اس لڑکے سے کہا کہ اس شہر کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، وہ عورت بلی بیچ رہی ہوگی، اس بلی کو تم 20 درہم میں خرید لینا، اور 20 درہم میں اس بلی کو خرید کر اس بلی کو آگ میں جلا دینا، پھر اس کی راکھ جمع کر کے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جانا، وہاں اس شہر کے بادشاہ کی آنکھوں کی بصارت زائل ہو چکی ہے، تم بطور سرما اس راکھ کو بادشاہ کی آنکھوں میں لگا دینا۔ اب وہ لڑکا اس کی باتیں سن کر شہر میں چلا گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ واقعی ایک عورت بلی بیچ رہی، تو اس نے 20 درہم میں وہ بلی خرید لی، اور 20 درہم کی بلی خرید کر اس کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق اس نے اس کی راکھ کا سرما بنا لیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو واقعی اس شہر کے بادشاہ کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، اندھا ہو چکا تھا۔ اب اس نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا سرما ہے کہ میں تیری آنکھوں میں لگاؤں گا تو تیری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، بادشاہ نے کہا کہ اس نوجوان کو اس وادی میں لے جاؤ جہاں سرما لگانے والے ہیں، پھر اس کو بتانا کہ اگر اس نے مجھے ٹھیک کر دیا تو اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور اگر یہ مجھے ٹھیک نہ کر سکا تو اس کو وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس کی مرضی ہے، علاج کرنا چاہتا ہے یا بھاگنا چاہتا ہے۔ جب لڑکا اس وادی میں پہنچا جہاں سرما لگانے والے موجود تھے، بڑے بڑے طبیب آئے ہوئے تھے، کیونکہ بادشاہ کا اعلان تھا کہ جو میری آنکھیں ٹھیک کر دے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ چنانچہ پیارے پیارے مدنی منو، اب وہ لڑکا جب اس وادی میں پہنچا تو بہت سارے سرما لگانے والوں کی لاشیں پڑی تھی، یہ ڈر گیا۔ سرما لگانے والے جو آتے تھے بادشاہ کو سرما لگاتے، بادشاہ کو آنکھیں ٹھیک نہ ملتی تو سرما لگانے والے کی گردن اڑا دیتے تھے۔ بڑے انعام کے لالچ میں کئی سرما لگانے والوں نے اپنے اپنے سرمے اپنی اپنی دوائی آزمائی، مگر بادشاہ کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی۔ اب یہ لڑکا ڈر گیا، سوچنے لگا کہ میں سرما بادشاہ کی آنکھوں میں لگاؤں کہ نہ لگاؤں۔ پھر آپ سوچ رہے ہوئے کہ اس نے سرما لگایا کہ نہیں لگایا۔ اس لڑکے نے ہمت کی اور کہا کہ میں بادشاہ کی آنکھوں میں سرما لگاؤں گا۔ اب جب وہ بادشاہ کی آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے آگے بڑھا، بہت سارے لوگ جمع تھے، سارے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اب یہ سرما لگائے گا تو بادشاہ کی آنکھیں واپس ملتی ہیں یا نہیں، یعنی بادشاہ کی آنکھوں میں روشنی آتی ہے، اس کی بینائی واپس آتی ہے یا نہیں۔ کہ اگر بادشاہ کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو پھر تو لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب جب اس لڑکے نے سرمے کی سلائی آنکھ میں لگائی
بادشاہ بولا مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. پھر اس لڑکے نے دوبارہ سرما لگایا. بادشاہ نے کہا اب میں کچھ کچھ دیکھ رہا ہوں. پھر جب تیسری مرتبہ سرما لگایا تو اس کی بینائی مکمل طور پر لوٹ آئی. بادشاہ نے کہا میں تجھ پر اس سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا کہ تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں. یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ تیری شادی کر کے تجھے شہزادہ بنا دوں. اس سے بڑا انعام نہیں دے سکتا. پھر بادشاہ نے اس کی حاجت پوچھ کر اپنا سب سے پسندیدہ مال اسے دے دیا. اور یوں وہ لڑکا ملک کے بادشاہ کا داماد بن گیا. شہزادی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور بہت سا مال اسے مل گیا. 200 درہم گھر سے لے کے چلا تھا. 180 درہم تو اس نے کفن پر خرچ کر دیے تھے. صرف 20 درہم اس کے پاس بچے تھے. آپ نے دیکھا اچھی نیت کا صلہ کتنا بڑا ملتا ہے. فرما بردار اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والی اولاد. وہ بچہ جو تھا وہ اپنی ماں کا کہنا مانتا تھا, ادب کرتا تھا. جب بڑا ہوا تو ماں سے 200 درہم لے کر رزق حلال کمانے نکلا, اللہ کا فضل تلاش کرنے نکلا. جو لوگ حرام کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کے ہاتھ نہ دنیا میں مال آئے گا نہ آخرت میں کچھ ان کو اجر ملے گا. کیونکہ حرام مال اس میں برکت نہیں ہوتی. اچھی نیت کا اللہ صلہ دیتا ہے. حلال میں برکت ہوتی ہے. حلال مال اللہ کو پسند ہے. حلال کمائی کرنے والے اللہ کو پسند ہے. ماں باپ کے فرما بردار اللہ کو پسند ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے یہ فائدے میں رہتے ہیں. آج لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں مال دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا, راہ خدا میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا, یہ سوچتے ہیں. جبکہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر قسم یاد فرمائی کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. تو صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ تو 180 درہم تو اس نے کفن پر خرچ کر دیا, اب تو 20 درہم صرف بچے. ہمارا حال کیا ہے؟ 200 درہم پاس ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پڑے, کتنے کریں گے؟ نہیں حوصلہ پڑتا, نہیں ہمت پڑتی, بخل آڑے آ جاتا ہے. کنجوسی, یہ سوچنا کہ میں خرچ کروں گا تو ضائع چلا جائے گا, گیا, کم ہو جائے گا, کم نہیں ہوتا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ نے گھر میں آٹا گوندا تو آگ لینے کے لیے ہمسائی کے پاس گئی. آگ لے کے آئیں تو پیچھے سے وہ بزرگ نے آٹا کسی سوالی کو دے دیا. تو سائل آیا, غریب تھا, آٹا اسے صدقہ کر دیا, دے دیا. اب جب آپ کی زوجہ آئی, انہوں نے پوچھا آٹا کہاں ہے؟ میں تو روٹیاں پکانی ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو میں نے پکنے کے لیے بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ, ہم آج کیا کھائیں گے پھر؟ وہ تو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا, آج کھانا کیا کھائیں گے؟ تھوڑی دیر گزری کہ کوئی آدمی ایک روٹیوں کا تھال اور سالن بھی ساتھ لے کے آیا اور آپ کے گھر نذرانہ تحفہ دے گیا. آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی زوجہ سے فرمایا دیکھو تم نے آٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے پکی ہوئی روٹیاں واپس عطا کی اور ساتھ میں انعام میں سالن بھی عطا کیا گیا. توکل مضبوط ہو. تو اس لڑکے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا,
اور 180 درہم خرچ کرنے کے بعد جو 20 درہم بچے تھے اس میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی، بہت سا مال ملا۔ اب پتہ کیا ہوا پھر؟ پیارے پیارے مدنی منو، یہ حکایت یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب وہ کچھ عرصہ تو بادشاہ کے پاس رہنے لگا۔ پھر اس کو اپنی امی کی یاد آئی۔ جب اپنی ماں کی یاد آئی تو اس نے بادشاہ سے اجازت لی کہ میں نے اپنی ماں کے پاس جانا۔ بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ پھر اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، شہزادی کو بھی لے جاؤ۔ ہاں کتنی خوش ہوگی کہ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور عزت عطا کر دی۔ اب جب وہ بادشاہ سے اجازت لے کر اپنی بیوی اور بہت سا مال لے کر جانے لگا تو راستے میں وہی شخص کھڑا تھا۔ اس کے پاس سے جب گزرے تو اس آدمی نے، کون سا آدمی؟ وہ آدمی جس نے اس کو 20 درہم سے سرما بنانے کا نسخہ بتایا تھا اور وعدہ کیا لیا تھا کہ میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جو مال ملے گا آدھا آدھا ہم دونوں کا ہوگا، یاد ہے؟ تو وہ آدمی ملا۔ اب جب وہ آدمی سامنے آیا تو اس نے پوچھا، لڑکے مجھے پہچانتے ہو؟ اس لڑکے نے نفی میں جواب دیا۔ تو اس آدمی نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تجھے فلاں فلاں بات بتائی تھی۔ اب اس کو یاد آ گیا۔ اب یہ سواری سے نیچے اترا۔ اس وقت اس کے پاس نہ سواری تھی نہ مال تھا، 20 درہم تھے۔ اب اس کے پاس سواری بھی تھی، مال بھی تھا۔ اب وہ جب لڑکا سواری سے نیچے اترا تو جتنا مال اس کے پاس تھا سارا اس نے آدھا آدھا کر دیا، ایمانداری کے ساتھ۔ اب وہ چاہتا لڑکا تو جواب دے دیتا، اس نے جواب نہیں دیا۔ پورا مال آدھا آدھا کر کے آدھا اس شخص کو دیا اور آدھا اپنے پاس۔ اس نے کہا تمہارا میرا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، میرے حصے کی ایک چیز ابھی باقی ہے۔ اب یہ لڑکا بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، وہ کیا؟ تو وہ بولا، تیری بیوی۔ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ اب یہ لڑکا بڑا پریشان ہوا۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ شہزادی تجھے اسی سرمے کی وجہ سے ملی نا، کہ سرما تو نے بادشاہ کی آنکھوں میں لگایا تھا، بادشاہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو تجھے مال بھی ملا، شہزادی بھی ملی۔ تو اس بندے نے کہا کہ تجھے اللہ کی قسم اپنا وعدہ پورا کر۔ اب لڑکا حیران ہو کر کہتا ہے کہ پھر ہم اس کو کیسے تقسیم کریں؟ اب تو یہ شہزادی ایک ہے، اس کو کیسے تقسیم کریں؟ تو اس آدمی نے کہا، اس کو آرے سے چیر کر آدھا آدھا کر دو، آدھی میری آدھی تیری۔ لڑکا بڑا حیران ہوا، اب میں کیا کروں؟ وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ ہر چیز میں آدھا آدھا حصہ ہوگا۔ اب لڑکا پریشان، خاموش، اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، تیرا میرا وعدہ ہے، میں وعدے پر قائم ہوں۔ اب آرا لایا گیا۔ جب آرا لا کر اس لڑکے نے اپنی بیوی کے سر پر رکھا، سر پر رکھ کے 2 حصے کرنے کا کہہ رہا تھا نا وہ آدمی، جب آرا رکھ کے اس شہزادی کے سر پہ رکھا، وہ شخص کہنے لگا، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح تیری حفاظت فرمائے
جیسے تو نے اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ پھر اس شخص نے لڑکے کا سارا مال اسے واپس کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے کہ یہ اس لڑکے کا امتحان تھا کہ یہ وعدے پر پورا رہتا ہے یا نہیں۔ وہ آدمی کون تھا جس نے اس کو وہ راز بتایا تھا اور پھر آدھا مال کا حصہ مانگا تھا؟ وہ آدمی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، تو وہ اس کے امتحان کے لیے تھا کہ کیا یہ وعدہ پورا کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا، اتنا مال آنے کے بعد اسے پہچانتا ہی نہ، کہتا میں تجھے کیوں آدھا حصہ دوں، تو کون ہوتا حصہ مانگنے والا، میں ملک کے بادشاہ کا داماد ہوں، میں تجھے قتل کروا دوں، میں تجھے گرفتار کروا دوں۔ نہیں، مال آنے کے بعد بھی اس کے اندر تکبر نہیں آیا، اس نوجوان کے دل میں غرور نہیں آیا، دھوکہ اور فراڈ کا ذہن نہیں آیا۔ وہ نیک تھا، وہ پرہیزگار تھا۔ کہ مدنی منو، اپنا ہم نے بھی ذہن بنانا ہے۔ اس نصیحت آموز حکایت سے ہمیں درس ملا کہ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ عزت وہ پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کا مال مت دباؤ، وعدہ خلافی مت کرو۔ اس لڑکے نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا، دیانتداری سے کام لیا اور پورے مال کو آدھا آدھا بانٹ کر اس کا حصہ اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی اور پورے کا پورا مال بھی اسے مل گیا۔ وہ اور اپنی شہزادی کو لے کر، جو اپنی دلہن کو لے کر خوشی خوشی اپنی امی جان کے پاس پہنچ گیا۔ کتنی اسے خوشی حاصل ہوئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکی کا صلہ اس کو عطا کیا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے۔ کنجوس جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی مال میں برکت نہیں پاتا، کنجوسی کرتا ہے، وہ ہاتھ تنگ رکھتا ہے تو تنگ ہی رہتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں کھلا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے اور امانت اور دیانت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ